زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے جو علیل ہیں ان کی شفا یابی کے لیے جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے جو اس دار فانی سے گزر گئے ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے جتنے بھی مومنین استقبار جہانی سے نبردآزماں ہیں بالخصوص ایران اور لبنان کی زمین پر ان سب کی فتح و نصرت و کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. عزیزان محترم سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے اور آپ کے سامنے زیارت جامع کبیرہ کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی جاری و ساری ہے اور اس سال ایک یہ اس سلسلہ گفتگو کے اندر ایک نیا زاویہ اور پہلو ہے کہ وہ ٹکڑے زیارت کے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے ایک دفعہ چلا لیں جس نے جو چلانا ہے تاکہ پھر میں شروع کروں. توجہ فرمائیں گے. کل گفتگو ہو رہی تھی امام کے حوالے سے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ فرمایا 10ویں امام نے کہ میں ایمان رکھتا ہوں آپ کے ظاہر پر بھی اور آپ کے غائب پر بھی. اور اسی ضمن میں پھر گفتگو غیبت کے حوالے سے شروع ہوئی. پھر وہ لائٹ چلی گئی اور پھر مجھے بھی یاد نہیں رہا کہ میں کیا آپ کو بتا رہا تھا. بہرحال کل گفتگو میں نے ایک شروع کی تھی جو پوری نہیں ہو سکی تھی وہ اب میں آگے بڑھا دیتا ہوں. بات یہ ہو رہی تھی کہ ظہور اور غیبت یہ ہر ایک کے لیے ایک سا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام ظاہر بھی ہو لیکن انسان اس قدر پست فطرت ہو جاتا ہے کہ ظاہر امام بھی اس کے لیے غائب ہے. امام ظاہر بھی اس کے لیے غائب ہے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی روح کی اس قدر بلندی پہ ہو کہ جو سب کے لیے غائب ہے وہ اس کے لیے حاضر ہو. اس نقطے پہ ذرا توجہ فرمائیں. درست ہے کہ اس وقت زمانہ غیبت کبریٰ ہے اور ہم ظاہری طور پر اپنے امام کے وجود کو سامنے نہیں پاتے. میں عرض کر چکا ہوں کہ غیبت سے مراد ہمارے ہاں کیا ہے؟ امام غائب نہیں ہے، امام موجود ہیں.
ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ اچھا، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو ہے ہی فقط اور فقط امام زمانہ کے اوپر، کمال الدین و اتمام النعمہ۔ مکتب تشیع میں یہ واحد کتاب ہے جو امام زمانہ کے حکم پہ لکھی گئی ہے۔ ہاں توجہ، یہ واحد کتاب ہے جو امام کے حکم پہ لکھی گئی ہے اور امام کی غیبت صغریٰ کے ایام میں لکھی گئی ہے۔ خط کے ذریعے، توقیع کے ذریعے امام نے مطالبہ کیا ہے شیخ صدوق سے کہ ایک ایسی کتاب لکھو جس کے اندر میرے وجود کے حوالے سے چیزوں کو جمع کرو، میرے اجداد کی روایات کی صورت میں، اور اس میں یہ ثابت کرو کہ یہ جو غیبت کا آغاز ہوا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس سے مسلمان پریشان ہو جائیں، بلکہ انبیاء ما سلف کے ہاں بھی یہ سلسلہ قائم رہا ہے۔ بہرحال وہ کتاب لکھی، اس کے مختلف ابواب ہیں۔ ایک باب ایسا ہے، توجہ چاہوں گا، ایک باب ایسا ہے جس کے اندر انبیاء اور امام زمانہ کی مشابہتیں لکھی گئی ہیں کہ کیا مشابہتیں پائی جاتی ہیں، تشبیہات لکھی گئی ہیں کہ پچھلے انبیاء میں اور امام میں کیا مشابہات پائے جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، میں نہیں ذکر کرتا، دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ ایک چیز لکھی ہے کہ ہمارے قائم میں، چھٹے امام سے، ہمارے قائم میں یوسف کی بھی ایک شباہت ہے۔ ہمارے قائم میں یوسف کی بھی ایک شباہت ہے۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف کا نام آتا ہے تو ذہن تو فوراً حسن کی طرف منتقل ہوتا ہے، البتہ یہاں مراد حسن نہیں ہے۔ کہاں وہ یوسف کنعان، کہاں یہ یوسف زہرا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو حسن کے پیمانے کچھ اور رکھے ہوئے ہیں، خدا کے ہاں حسن کے پیمانے کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے قائم میں یوسف کی بھی ایک شباہت ہے۔ مولا کون سی شباہت ہے؟ کہا جب حضرت یوسف کو ان کے بھائی جا کر کنویں میں ڈال آئے اور لوگ انہیں خرید کے لے گئے، پھر وہ بک گئے، پھر وہ بادشاہ ہو گئے، وہ بھائی جو زندگی بھر حضرت یوسف کے ساتھ رہے، جب وہ واپس ملنے کے لیے آئے تو جب تک خود یوسف نے تعارف نہیں کرایا وہ پہچان نہ سکے۔ یعنی حضرت یوسف کو وہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے۔ کہ یہی شباہت ہمارے قائم میں ہوگی، دنیا اسے دیکھے گی۔ بھائی توجہ نہیں ہے حضرات کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں غیبت کیا چیز ہے۔ دنیا اسے دیکھے گی لیکن پہچان نہیں پائے گی۔ این ممکن ہے اگر کسی کو ان سر کی آنکھوں سے بعد ظہور امام کے چہرے کی زیارت ہو تو وہ دیکھ کے یہ کہے ارے انہیں تو متعدد بار دیکھا تھا، انہیں تو متعدد بار دیکھا تھا۔ امام کہیں کسی ایک مکان یا کسی جزیرے میں قید نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم جس امام کے قائل ہیں اس کے لیے زمان و مکان کوئی شے نہیں ہے۔ ایک ایسا وجود کہ جس کے لیے زمان و مکان قید نہیں بنتے۔ یہ روایات تو واضح ہیں کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں امام ہر سال حج پر موجود ہوتے ہیں، واضح روایات ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے یہاں تک روایات ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم پہ لازم ہے کہ جو ہمارا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ آپ بھول سکتے ہیں، وہ نہیں بھولتے۔ خدا آپ سب کو لے جائے زیارات پر۔ جب آپ نیشا پور جائیں زیارت کے لیے تو نیشا پور کے پاس ہی ایک خاتون ہے، اس کا مزار ہے شتیتا۔
اگر کوئی گیا نہیں تو اب جائیں تو پھر اپنے سالار سے کہیے گا، سالار مان جائے آپ کو لے جائے وہاں پر۔ عام طور پہ لوگ نہیں جاتے بہرحال۔ یہ کون ہے؟ نہ یہ کوئی اہل بیت میں سے ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی یہ ہے کہ کوئی بہت افضل خواتین میں سے ہیں۔ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی زندگی اور ان کے ادوار میں حیات ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا جو وکیل خمس ہے، جو وکیل خمس ہے، جو اس علاقے سے خمس کی رقم اکٹھی کر کے پہنچاتا ہے، اس کے پاس آئیں اور آ کے کہتی ہیں کہ تم جا رہے ہو امام کی خدمت میں، میرا بھی یہ خمس لیتے جانا۔ اس نے کہا لاؤ دو، کیا ہے؟ اور اب جو پیش کیا تو ایک سکہ اور ایک چھوٹا سا رومال، جس کو لاکھوں وصول ہوتے ہوں، اس کی نگاہ میں یہ کیا ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے دے دو، لے جائیں گے۔ یہ پہنچا امام کے پاس اور لا کر تھیلیاں رکھنا شروع کی، یہ اس نے بھیجا ہے، یہ اس نے بھیجا ہے، یہ اس نے بھیجا ہے۔ امام نے کہا یہ بعد میں بتانا، پہلے جو شتیتا نے دیا ہے وہ دو۔ جو اس نے دیا ہے پہلے وہ دو۔ کیا ہے مولا؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ہم یہ نہیں دیکھتے کتنا بھیجا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کس نیت و ارادے سے بھیجا ہے۔ اللہ، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ آگے آ جائیں، ان جو بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ہم یہ دیکھتے ہیں کس نیت سے بھیجا ہے، کس خلوص سے بھیجا ہے۔ اور یہاں میں رک کر ایک جملہ کہوں گا، حضور والا، یہ مجالس، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ زاری، اس میں کہیں یہ آپ سے تقاضا ہی نہیں کرتے کہ کوئی بہت بڑے بڑے خرچے کرو گے تو ہم قبول کریں گے۔ یہ آج کل جو ہم لوگوں نے اپنے لیے خود سے مصیبتیں بنا لی ہیں نا، خدا کے واسطے واپس ہو جائیں، ریورس گیئر لگا لیجئے، وگرنہ اپنی اولادوں کو وہ عزاداری نہیں دے پائیں گے کہ جو آپ کے والدین آپ کو دے کے گئے ہیں۔ بزرگوں سے آپ سنتے ہیں نا، پہلے بڑا خلوص ہوتا تھا تو کچھ ایسا تھا اس وقت جو اب کھو بیٹھے ہیں۔ اب ہم نے خرچے زیادہ بڑھا لیے ہیں، لیکن دل میں جو امام حسین سے خلوص کا تار ہے، اس کے اندر کچھ کمزوری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، امام حسین یا جناب سیدہ کو نعوذ باللہ من ذالک آپ مال میں نہیں تول سکتے۔ وہ مال میں نہیں تولتے حضور، وہ محبت میں تلنے والے ہیں، وہ خلوص میں تلنے والے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، تھیلیاں چھوڑ کر امام نے کیا کہا؟ شتیتا نے جو بھیجا وہ لاؤ۔ اور وہ وصول کرنے کے بعد واپس اپنے حجرے میں گئے اور حجرے سے جا کر اپنا لباس لے کر آئے اور لا کر اس کو دیا، کہ جا رہے ہو جا کر شتیتا کو دینا اور اس کو کہنا جس دن یہ تمہیں ملے گا اس کے 16 دن کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، یہ تمہارا کفن بھیج رہا ہوں جو میرا اپنا لباس ہے، اور پریشان نہ ہو، موسیٰ کاظم خود جنازہ پڑھانے آئے گا۔ اندازہ لگائیں آپ۔ ہم نے شاید آئمہ کو کسی اور عنوان سے جانا ہے، یقین کر لیجئے شاید 2 لوگوں کے اندر بیٹھ کے جو ذکر حسین خلوص کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ 2 لاکھ افراد میں بیٹھے ہوئے اس ذکر سے بہتر ہو جس کے اندر خلوص کی کمی پائی جاتی ہے۔ اور یہ میں سب پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، پہلے خطیب ہے بعد میں سامع ہے۔ خلوص جس دن رخصت ہو گیا اس دن عزاداری کا وہ ثمر جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا۔ کبھی آپ سوچا کیجئے کہ ہم نے
کیا کرائٹیریا بنا لیا ہے عزاداری کی قبولیت کا؟ آج آ گئی بات، سن لیں۔ ہم نے کیا کرائٹیریا بنا لیا ہے؟ کرائٹیریا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا نام پڑھنے والا ہوگا تو قبولیت ہے۔ کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ افراد آ جائیں گے تو قبولیت ہے۔ کرائٹیریا یہ ہے کہ جناب والا بہت اچھا کھلا دیں گے نیاز کے نام پہ تو قبولیت ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلی مجلس حسین جب ہوئی تھی تو صرف 5 لوگ تھے، اور وہ تھے پنجتن۔ رسول اللہ بیان کرنے والے تھے، باقی بیٹھ کے سن رہے تھے، خود حسین موجود تھے۔ یہاں پر یہ معاملات نہیں ہیں۔ خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا نا حضور والا، میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ مجھ سے کوئی آ کے پوچھے گا کہ آپ کے پاس کچھ ہے خدا کو دکھانے کے لیے، تو میرے پاس تو یقین کیجئے نہ نمازیں ایسی ہیں کہ میں خدا کو پیش کر سکوں، نہ روزے ایسے ہیں۔ میں اگر کسی چیز پر بھروسہ کر سکتا ہوں نا تو وہ محبت و ولایت اہل بیت اور یہ عزاداری امام حسین ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور اگر یہی چیز جو میرے آخری سہارے کے طور پہ میرے ساتھ ہے اسی سے خلوص رخصت ہو جائے تو میں امام حسین سے کیا کہہ کے مانگوں گا کہ مولا یہ میں نے آپ کے لیے کی تھی؟ میں خود کو دھوکہ دے سکتا ہوں، امام حسین کو نہیں دے سکتا، جناب سیدہ کو نہیں دے سکتا، خدا کو نہیں دے سکتا۔ خدا ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو خلوص کے ساتھ امام حسین کی عزاداری کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ عزاداری بھی اصل میں اس نیت کے ساتھ ہو جسے آپ کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اس نیت کے ساتھ عزاداری ہو قربت۔ آپ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کوئی نماز روزے سے کم کام کر رہے ہیں۔ آغا بہجت کا وہ جملہ آپ نے 1000 مرتبہ سن رکھا ہوگا، وہ فرمایا کرتے تھے امام حسین پہ گریہ ازاری کرنا نماز شب سے افضل ہے۔ ایسے نہیں کہتے تھے، بہرحال وجوہات ہے پیچھے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جو افضل عمل ہے اس کو آپ اسی طرح اسی نہج پر اسی لیول پر آ کر انجام دیجئے تو وہ آپ کو پھر وہ ثمر دے گا جو شاید آج ہم کسی دوسرے ملک میں دیکھ پا رہے ہیں۔ امام حسین کی میں روز کہہ رہا ہوں تقریباً، ہم پہ الزام یہ ہم رونے دھونے والی قوم ہے۔ انہیں کیا پتا کہ اس رونے دھونے نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ دنیا کچھ کہتی رہے، اب ہمیں اچھا لگتا ہے دنیا ہمیں حسین کی محبت میں تانے دے۔ اب ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کہے یہ کافر ہے کیونکہ یہ علی کو مانتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے نجات کی سند نہیں ہے۔ پریشان ہیں بیچارے پاکستانی مسلمان، اس قدر پریشان ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا کے سر چھپائیں، اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے جن عوام اور افراد کو ہم یہ کہہ کر آج تک ان سے دور رکھتے تھے کہ یہ تو کافر ہیں، آج وہی کافر کافروں کے مقابل کھڑے ہیں۔ عام بندہ سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں کس طرف لگا رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل، ان سے کسی نے سوال جواب کیے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، پریشان تو نہیں ہے نا؟ میں واپس آ رہا ہوں اپنی گفتگو پہ، لیکن یہ ذرا ایک جملہ کہہ دوں۔ ان سے کسی نے کہا کہ جناب
اتنے لوگ آگے پیچھے نئے نئے نظریات لے کر آ گئے ہیں، تو بتائیں کیسے پتا چلے گا کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے؟ ان کا ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کون حق پہ ہے۔ ہم ان کی اس بات کو قبول نہیں کرتے، ہم جنازوں کو زیادہ یا کم ہونے کو معیار حق نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو آئیے دیکھیے، دنیا پریشان ہے، یہ مر گئے لیکن مر کے بھی نہیں مر رہے، اور ادھر والے پریشان۔ آپ دیکھیں انسان اگر پاگل ہو جائے نا، میں معذرت چاہتا ہوں یہ جملہ مجھے بولنا ہے، انسان اگر باولا ہو جائے تو اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کرے۔ پہلے مصیبت یہ تھی جنازہ کیوں نہیں ہو رہا، جنازہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اب جب جنازہ ہوا تو مصیبت یہ ہے اتنا بڑا کیوں ہو رہا ہے، اتنا بڑا کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا اب اتنا بڑا ہو گیا تو اب مصیبت یہ ہے کہ جناب والا مجتبیٰ خامنائی پڑھا کیوں نہیں رہے، پڑھا کیوں نہیں رہے۔ مجتبیٰ خامنائی سے جنازہ پڑھانے کی طلب وہ رکھتے ہیں جن کے بڑوں نے رسول کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جو جناب سیدہ کے جنازے میں نہیں آئے، جنہیں علی کے جنازے میں آنے کی توفیق نہیں تھی، آپ بات کرتے ہیں۔ خدا کی قسم انسان اگر عقل سے پیدل ہو، جناب امیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس خدا کی حمد ہے جس نے ہمارے دشمن کو بے عقل رکھا ہے۔ اور دنیا آج یہ بہت اچھے سے دیکھ پا رہی ہے کہ کون کہاں کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور کچھ وہ تھے جو ناشتے کے نام پہ مشہور ہوئے، وہ تو یوں بھی جب اپنی زبان بند کیے بیٹھے ہیں کہ ان کے مائی باپ خود پہنچے ہوئے ہیں، وہ بولیں تو کیا بولیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یا علی توجہ ہے نا حضرات کی۔ حضور والا آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، امام حسین ایک ایسی ذات ہیں کہ جو انسان کو ایسی قوت دے دیتے ہیں کہ اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ یہی سید بزرگوار رہبر شہید کا جملہ معروف ہے، آپ نے دوسروں کے نام سے 1000 مرتبہ سنا، اصل میں یہ رہبر کا جملہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہم نے تلوار پر خون کی فتح کو کربلا سے سیکھا ہے۔ یہ اور ہوں گے جن کے ہاں معیار فتح یہ ہے کہ جناب والا زیادہ سے زیادہ ملک اینٹھ لیے جائیں اور دولتیں اکٹھی کر لی جائیں اور تخت و تاج آپ کو مل جائے۔ یہ معیار فتح نہیں ہے، یہ معیار کامیابی و فلاح نہیں ہے۔ کامیابی حسین بتاتے ہیں، کامیابی یہ ہے مقصد رہ جائے، عزت یہ ہے کہ مقصد رہ جائے۔ آپ جانتے ہیں مطلب یزید جیسا شخص بھی جناب زینب سے کہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں حضور، ذرا توجہ چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اور اس آیت سے وہ کیا استدلال کر رہا ہے؟ دیکھا مجھے عزت دی ہے، تمہیں ذلت دی ہے۔ اور وہ علی کی علی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کر۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری عزت ہے تو زینب کا جملہ تاریخ کے سینے پر ایسا کندہ ہوا کہ رہتی دنیا تک یہ جملہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ گونجے گا۔ کیا تو جو کر سکتا ہے کر لے، اب تو قیامت تک ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ جو کر سکتا ہے جا کر لے۔ تو ہمیں
قیامت ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ خدا کا شکر اسیری آل احمد پر، نہیں ہے مصلحت کبریا کی تجھ کو خبر۔ یہ تانا دیتا ہے عطرت نبی کی ننگے سر، ہمارے پردے کا ضامن ہے خالق اکبر۔ یہ بات اتنی تو مشکل نہیں جو صاف نہ ہو، حرم حرم ہی رہے گا اگر غلاف نہ ہو۔ حرم حرم ہی رہے گا اگر غلاف نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اپنے نشائے نخوت میں غرق ہے ظالم، زینب یزید کو کہہ رہی ہیں تو اپنے نشائے نخوت میں غرق ہے ظالم۔ یہ 4 دن کی فقط زرق و برق ہے ظالم، ہمارے زیر نبی غرب و شرق ہے ظالم۔ نگاہ ظاہر و باطن میں فرق ہے ظالم، خدا پاک جب اپنا پیام بھیجتا ہے تو پہلے ہم پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ معیار عزت کا یہ ہے جسے خدا عزت دے وہ کسی زمان و مکان میں قید نہیں ہے۔ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عزت و تکریم زینب کا اظہار ہے، یہ عزت حسین کا اظہار ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں کس کی ایک نشانی ہے؟ یوسف کی، کہ جب تک وہ خود اپنا تعارف نہ کرائیں دنیا نہیں پہچان پاتی کہ یہ وہی ہیں، وہ ہم میں ہیں، ہمارے درمیان ہیں، ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، ہم سے غافل نہیں ہیں، ہم سے دور نہیں ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، یہ مسئلہ ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ یہی زیارت جامع کبیرہ جب آگے بڑھتی ہے، پریشان تو نہیں نا حضرات؟ ایک لفظ ہے منتظر لامرکم مرتقب لدولتکم۔ آپ ائمہ کو مخاطب کر کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں آپ کی حکومت کا، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے امر کا، آپ کی حکومت کا۔ مرتقب لدولتکم، اور جو آپ کی قائم ہونے والی حکومت ہے نا اس کے ارتقاب میں کھڑا ہوں، اس کی تعقیب میں کھڑا ہوں کہ کب وہ باپرپا ہوگی، کب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ آپ ذرا سوچئے امام یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب ابھی ظاہری طور پر امام زمانہ دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ کہہ کس کو رہے ہیں؟ خدا کرے میرا جملہ پہنچ جائے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سارے ائمہ کو۔ بھئی حکومت کس نے کرنی ہے؟ ایک نے۔ مخاطب کون ہے؟ سارے۔ یعنی اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ حکومت مہدی کریں گے لیکن اصل میں ساروں کی حکومت ہوگی۔ ظاہر میں مہدی ہوں گے، حقیقت میں یہ 14 کے 14 کی حکومت ہوگی۔ مجھے یہ جملہ کہنے دیں، آج امام زمانہ کے نام پر اپنی تمام تر مشکلات اور کوتاہیوں کے باوجود ایک حکومت قائم ہو، دنیا سے وہ ہضم نہیں ہوتی، تو جب امام کی حکومت آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ اللہ کیا حال ہوگا؟ آپ یقین کر لیجئے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آگے آگے ہوں گے امام کو قبول نہ کرنے میں۔ کیسے قبول کریں گے؟ جن کے بڑوں نے رسول کے بنائے ہوئے کو قبول نہ کیا،
آپ کو لگتا ہے وہ امام کو قبول کریں گے؟ یہ جملہ میرا پرانا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن دہراؤں گا۔ اے مسلمانوں، اتنی مصیبتیں تمہارے سر پہ پڑ رہی ہیں اور مشکلات میں تم گرفتار ہو، چھوڑو ادھر ادھر کی باتیں۔ جب تمہیں پتہ ہے رسول سے حدیثیں پہنچی ہیں کہ تمہیں سرفرازی اور عزت دینے کے لیے ایک اولاد زہرا سے شخص آئے گا کہ جس کے بارے میں میں حدیثیں بیان کر چکا ہوں، تو کیا ضرورت پڑی ہے انتظار کرنے کی؟ بٹھاؤ شورا، سارے مل کے بیٹھو، شورا بٹھاؤ، کسی ایک کو چنو، کہو یہ ہیں ہمارے امام مہدی۔ اور آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے تو ہم منتظر ہیں، آپ نے پہلے کب اللہ کے حکم کا انتظار کیا؟ بنائیے، کیوں نہیں بناتے؟ کہا نہیں ہم نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہا نہیں یہ تو خدا بنائے گا۔ 12ویں منزل پہ خدا کے انتظار میں وہ بیٹھے ہیں جنہیں شروع والی دن اتنی جلدی تھی کہ خود سے بنا بیٹھے۔ توجہ نہیں ہے ذات کی شاید؟ یا ادھر غلطی ہوئی تھی یا یہاں غلطی کر رہے ہیں؟ جب پہلے سارے خود بنائے تو اب بھی خود بنا لیجئے، اور اگر اب بھی خدا کے منتظر ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلی اینٹ غلط رکھی گئی تھی۔ یہ جو میں اور آپ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو منتظر امام زمانہ ہے، میں نے ابھی جملہ بولا نا، منتظر لدولتکم، میں آپ کی حکومت کا، منتظر لامرکم، میں آپ کی حکومت اور آپ کے امر کے قائم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ جو اعلان غدیر میں ہوا تھا اس کو مکمل طور پہ نافذ نہیں ہونے دیا گیا۔ ہم کسی سے لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں ہیں حضور والا، لیکن بات صاف ستھری کروں گا، میں کسی کی لگی لپٹی رکھنے کا نہ قائل ہوں نہ رکھنی چاہیے۔ ساری مصیبتوں کی جڑ آج یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اس مقام سے دین کو ہٹانا ہے جہاں پر رسول نے نصب کیا تھا۔ اور وہ مقام ہے جسے آپ مقام غدیر پہ تنصیب اولیل امر کہتے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں وہاں سے ہیں۔ ہم تو واضح کہتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی اپنے برادران کو کہتا تھا کہ ذرا ہوش کے ناخن لے لیجئے، لیکن چلیں بہت اچھا ہے کہ تیزی سے چیزیں واضح اور صاف ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز نہ بیان کریں تاریخ سے، جیسے ہی کوئی تاریخ کی حقیقت کسی کی کتاب سے بھی بیان کریں تو جملہ ہی آ جاتا تھا توہین کر دی۔ اور آج اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم انہیں لائق تقریم نہیں سمجھتے تو اسے بھی توہین بنا دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا بھلا؟ اسے بھی توہین بنا دیا گیا ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ جسے لائق تقریم نہ سمجھا جائے وہ بھی توہین ہے، تو مجھے بتائیے کہ اگر یہی توہین کھیلنا ہے تو پھر ہم تو بہت بہتر انداز سے کھیل سکتے ہیں۔ ہم تو بہت آگے کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے بات نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کے بڑے تو وہ ہیں جنہوں نے رسول کا لحاظ نہیں کیا ہے، جو بار بار رسول کے سامنے اپنی زبان درازی کو ایسے استعمال کرتے تھے جیسے وہ پیدائشی طور پہ اس کا حق رکھتے ہوں۔ ہم کچھ بیان کریں تو قیامت برپا ہے، دنیا کچھ کہتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم نہ مالک اشتر کے ساتھ ہیں، ہم نہ ایران کے ساتھ ہیں، ہم تو نظریے کے ساتھ ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم شخصیات کے ساتھ کھڑے ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کے قائل ہیں۔ اب نظریہ ہمیں جہاں لے جائے گا جائیں گے،
اگر کوئی آ کر کہے کیوں ایران کو سپورٹ کر رہے ہو، تو پہلے تو سوال یہ کریں گے کیوں سعودیہ کو سپورٹ کر رہے ہو؟ تمہارا سعودیہ کو سپورٹ کرنا اس لیے ہے کیونکہ تمہارا نظریہ وہاں سے ملتا ہے، تو جہاں ہمارا نظریہ ملے گا ہم اسے سپورٹ کریں گے۔ مالک اشتر سے نہ میرے گھر کی روٹیاں چلتی ہیں نہ چولہا، نہ مجھے مالک اشتر سے کوئی دلی لگاؤ ہے، لیکن میں مالک اشتر کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ مالک اشتر نظریہ غدیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نظریے کی بات کریں گے، جو نظریے کے خلاف ہے وہ جائے جس بنکر میں جا کے کھڑا ہونا ہے ہو جائے، ہم غدیر والے ہیں، غدیریوں کے ساتھ ہی ملیں گے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ توجہ فرمائیں حضرات، میں منتظر ہوں۔ مجھے بتائیے، آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ کئی چیزوں کا انتظار کیا ہوگا، کسی مہمان کا انتظار کرنا ہو اور وہ کہے بس آ رہا ہوں، جے چلیں اور اس کو ذرا قریب تر کروں۔ مجلس کا اعلان یہ ہے کہ مولانا نے 8:30 بجے بیٹھنا ہے اور مولانا آ کر ہی نہیں دے رہے اور انتظار پہ انتظار ہو رہا ہے۔ 8:30 سے 9 ہوئے، 9 سے 9:30 ہوئے، 9:30 سے 10 بج گئے، مولانا ندارت۔ یہ جو 1.5 گھنٹہ گزرا ہے، اس میں جو آپ کی بے چینی ہے نا، اس کو انتظار کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں حضرات، اس کو انتظار کہتے ہیں۔ اب آپ اور میں اپنے دل سے پوچھیں کہ جب ہم کہتے ہیں ہم منتظر ہیں، کیا کوئی کیفیت ایسی پیدا ہو پا رہی ہے، کیا کوئی ہلچل مچی ہوئی ہے؟ مجھے تو یہ فکر ہی نہیں ہو رہی کہ جب امام آئیں گے انہوں نے ایک جہانی حکومت اور دولت قائم کرنی ہے، اس جہانی دولت اور حکومت کو قائم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بتایا نہیں گیا وہ حکومت کس قسم کی ہے، یا تو پتہ نہ ہو نا، سب کچھ بیان کر دیا کہ کیا ہونی ہے، اور میں اس بات کو ہی نہ سوچ پا رہا ہوں کہ جس کا میں منتظر ہوں، جو آ کر اس نے کرنا ہے، کیا میں اس کے لیے تیار بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ بہت معذرت کے ساتھ نہیں، ہم واقعاً میں بہت، یہ ہاتھ میرے جڑے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے شیخ صدوق کا ایک جملہ نقل کروں، جملہ سخت ہے، بہت معذرت کے ساتھ جملہ سخت ہے، لیکن کیا کروں، شخصیت بڑی ہے، اس نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی مرغی پلی ہوئی ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ وہ صحن خانہ سے کہیں باہر نکل گئی ہے اور کھو گئی ہے، تو جتنے ہم اس مرغی کے کھو جانے پر تڑپتے اور پریشان ہیں، اتنا بھی ہم اس بات پر نہیں ہیں کہ ہمارا امام ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ مظلومیت امام زمان ہے، وہ جو ان کے نام لیوا نہیں ہے ان سے تو کوئی امید بھی نہیں ہے نا، انہیں چھوڑیں ایک طرف کریں، جو نام لیوا ہیں آپ ان کی بات کر لیجئے۔ پورے دن میں کتنی مرتبہ ہم یاد ہی کرتے ہیں امام کو، پورے دن میں۔ یہ تو خدا کا شکر ہے، میں پھر کہوں گا، اور اس کا سہرا بھی انقلاب اسلامی ایران کے سر جاتا ہے۔ یہ بزرگان بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ اب ہمارے بچے کو دعا امام زمانہ یاد ہے، انقلاب سے پہلے کس کو یاد تھی؟ آپ مانیں نہ مانیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ساری چیزیں 100% ہے، بہت خرابیاں ہیں،
بہت کوتاہیاں ہیں. ظاہر سی بات ہے جو سسٹم 14 صدیوں میں بگڑا ہو وہ 40 سال میں درست نہیں ہوتا. پریشان ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, اگر ادھر نہیں جانا تو جانا کدھر ہے؟ وہی بتا دیجئے جس طرف جانا ہو, ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. کس کو اور سپورٹ کریں؟ دنیا اس وقت ایران اور خامنائی کو ایران اور خامنائی کے نام سے نہیں دیکھ رہی ہے, تشیع کے نام سے دیکھ رہی ہے. آج اگر جنازہ پڑھایا جا رہا تھا تو دنیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ ایرانیوں کا کوئی مر گیا ہے, وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ شیعوں کے ہاں جنازہ کیسے پڑھایا جاتا ہے. شیعہ کیا کرتے ہیں؟ اب اگر آج بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں کیا کروں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بہت تیز قدموں سے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے. یہ تو میں نہیں جانتا ہوں کہ کون امام کو دیکھ پائے گا کون نہیں دیکھ پائے گا, لیکن ہاں اتنا ضرور یاد رکھیے گا, امام کے لیے جس نے جو کام کیا ہے نا, دنیا بھول سکتی ہے, امام نہیں بھولتے. انہیں معلوم ہے میرے لیے کس نے کیا کام کیا ہے. اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور وہ اپنے امام کی دعاؤں میں شریک ہو جائے. اس سے بڑھ کے میری نگاہ میں تو سعادت نہیں ہے, اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی. زمانہ بڑے تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا ہے حضور والا. اپنے آپ کو سنبھال لیجئے, دیکھ لیجئے کہاں جانا ہے, کس طرف کھڑے ہونا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وقت ہی نہیں مل پاتا یہ فیصلہ کرنے کا کہ مجھے کس طرف جانا ہے. ابھی موقع ہے, کچھ چیزیں بہت تیزی سے صاف ہو رہی ہیں, اور خدا کا شکر بھی ادا کیجئے گا کہ اس نے مکتب تشیع کا ایسا حسین چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. ایسا حسین چہرہ دنیا دیکھ دیکھ کے رشک کر رہی ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو ندی کے اس پار تھے, صرف یہ سب کچھ دیکھ کے انہوں نے کہا نہیں, جہاں تھے وہ درست نہیں ہے, یہ درست ہے. میں وہ جملے نہیں بولنا چاہ رہا جو آپ مجھ سے سننا چاہ رہے ہیں, انہی جملوں پہ اکتفا کر لیں. عجیب مرحلہ ہے. امام وقت یقیناً آپ کے لیے دعا گو ہیں. امام وقت آپ کو نہیں بھول رہے ہیں. اگر آپ منتظر ہیں, منتظر لامرکم, میں آپ کے امر اور آپ کی حکومت کا انتظار کر رہا ہوں. کون سی حکومت؟ توجہ ہے, اس میں ہونا کیا ہے بھئی؟ دنیا میں ہزاروں حکومتیں ہیں, آئیں گئیں, تو ابھی میں امام زمانہ کی حکومت کا انتظار کیوں کروں؟ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے. امام زمانہ کی حکومت میں سب سے خاص یہ ہے کہ کسی کو کسی کا حق نہیں مارنے دیا جائے گا. تم جو کرتے ہو کرو, حق نہیں مارنے دیا جائے گا. کسی کے اوپر تجاوز کا تمہیں حق نہیں دیا جائے گا. یہ جو آج یہاں بیٹھ کر ہیومن رائٹس پہ اتنے بڑے بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کر گلے کی رگیں پھلا پھلا کے تقریریں کرنے والے ہیں, ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ کیسے 150-200 بچیوں کو ایک لمحے میں لقمہ اجل بنا دیا گیا. اس وقت ان کے حقوق انسانی لرزہ براندام نہیں ہوئے. اس وقت ان کے سو کالڈ معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے. یہ آپ کو کیا حق دیں گے؟ حق وہ دے گا جسے خدا نے حق کے ساتھ بھیجا ہے. یہ سمجھ گئے ہیں حضور والا؟ بس بات کو ختم کر رہا ہوں, کل گفتگو آگے بڑھاؤں گا. یہ سمجھ چکے ہیں تشیع کی طاقت جس طرح عقیدہ امامت ہے, اسی طریقے سے مہدویت پر یقین.
یہ ہماری طاقت ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے ایک آدمی کب تک ظلم سہ سکتا ہے؟ کب تک سہے گا؟ بھئی کچھ دماغ میں ہوگا تو سہے گا نا. اگر کسی قوم کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے اور اس کے لاشعور میں یہ شامل کر دی جائے کہ تمہارے ساتھ جو بھی ناانصافی ہو رہی ہے تمہارے ساتھ اگر ہو بھی جائے تو پرواہ نہیں ہے، تم بے وارث نہیں ہو، تمہارا ایک وارث موجود ہے جس نے آنا ہے اور انتقام لینا ہے. تو اب ہر ظلم بھی سہنے کے لیے تیار ہو جائے گا کیونکہ وارث موجود ہے. آپ سمجھیے عقیدہ مہدویت کو، یہ آپ کی کتنی بڑی قوت ہے، یہ آپ کی کتنی بڑی طاقت ہے. دنیا کے پاس کیا رکھا ہے؟ کچھ نہیں. کسے پیش کریں گے؟ وہ جن کو اس وقت انہوں نے سروں پہ بٹھا رکھا ہے، وہ خود ایسے ہیں کہ اگر اندر کی باتیں نکلیں تو جنہوں نے سر پہ بٹھایا ہے وہ خود کہیں گے یہ سر کا بوجھ ہے اور کچھ نہیں. امام زمانہ، اگر آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے کچھ بھی کر رہے ہیں آپ منتظر ہیں. سب سے پہلے خود ہی کو درست کیجئے بھائی، یہ بھی امام کے لیے کام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلمان فارسی جو ہیں وہ ایک لمحے میں سلمان بن جاتے ہیں، ابو ذر ایک لمحے میں ابو ذر بن جاتے ہیں، مالک اشتر ایک لمحے میں مالک بن جاتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتی باتیں. میں واجبات تو پورے کر نہیں پا رہا ہوں اور پھر یہ کہوں کہ امام آئیں گے تو پھر دیکھو میں کیا کروں گا، ابھی تو کچھ کر نہیں رہے. یہ باتیں کہنے والے بہت کہتے ہیں. بس یہیں پہ روک کے ایک جملہ کہوں، شیخ مطہری نے یہ واقعہ نقل کیا. عجیب ہے، واقعہ عجیب ہے، کبھی کبھی پریشانی کا عالم ہے. کہتے ہیں ایک عالم تھے، ہمارے مکتب سے تعلق تھا ان کا. وہ یہ کہا کرتے تھے شہدائے کربلا کے بارے میں کہ یہ جو شہدائے کربلا انہوں نے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری کام تو نہیں کیا، کوئی بھی ہوتا اگر تو یہی کرتا جو انہوں نے کیا. بھئی حسین امام نواسہ رسول، تو اگر انہوں نے ساتھ دیا تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام تو نہیں کیا، کوئی بھی اگر ہوتا تو وہ یہی کام کرتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب میں خواب میں دیکھا کہ کربلا معلیٰ ہے، میدان جنگ سجا ہوا ہے، اور اچانک سے امام حسین نے کہا کہ نماز کا وقت ہو چلا ہے، نماز پڑھنی ہے. اور نماز کے وقت کی بات آئی تو آپ جانتے ہیں کہ حسین نے اپنے کچھ صحابیوں کو آگے کھڑا کیا تھا تاکہ وہ سپر بن جائیں. جیسے ہی نماز کا وقت آیا تو یہ عالم دین کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا. امام حسین نے کہا تم آگے کھڑے ہو گے تو میرے لیے بڑی سعادت تھی، آقا میں حاضر ہوں. میں آگے کھڑا ہو گیا. حسین نے نماز شروع کی اور اچانک سامنے سے جب تیر چلا اور نزدیک پہنچا تو میں خود کو بچانے کے لیے ایک طرف ہوا، تیر جا کے حسین کو لگا. پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا. دوبارہ کھڑا ہوا ہمت باندھ کے اب نہیں تیر جانے دوں گا کوئی. دوبارہ پھر یہی ہوا. جب نماز ختم ہوئی تو امام حسین نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور کہا یہ نہ کہنا کہ میرے صحابی کوئی عام صحابی تھے. امام زمانہ کو ایسے چاہیے، یقین کر لیجیے، ایسے چاہیے، ایسے ایمان کے پختہ چاہیے. نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہ شہدائے کربلا میں جتنے بھی تھے وہ سارے درجہ معرفت میں ایک سے تھے، نہیں تھے. کوئی 2 دن پہلے آ رہا ہے، کوئی 5 دن پہلے آ رہا ہے، کوئی 6 دن پہلے آ رہا ہے، کوئی ہمیشہ سے ساتھ ہے. درجات معرفت مختلف تھے، لیکن امام کے
مفترض الطاعہ ہونے کا جو عقیدہ تھا کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے، اس میں سب ایک سے تھے، اس میں فرق نہیں دیکھیں گے آپ۔ یہاں زبان حسین سے نکلے، وہاں اصحاب حسین کرنے کو تیار۔ کبھی موقع ہوا آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ خود اصحاب حسین کی کیا کوالٹیز تھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اصحاب مہدی کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ میں آپ کی دولت، آپ کی حکومت کا منتظر ہوں، اور یہ حکومت ان لوگوں کے لیے ہے جن پہ ظلم کیا گیا ہے۔ کیسا ظلم؟ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، گودیاں اجاڑ دی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حضرت رباب کی بھی کیا قسمت تھی، 2 لال لے کے چلی تھی اپنی گود میں، ایک کربلا میں دفنا دیا، دوسرا قید خانے میں گاڑ دیا۔ مجھے آج حکم ہے اس بچی کا تذکرہ کروں جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ ہو۔ عزادارو، یہ حسین کی بچی ہے۔ جب تک حسین حیات تھے نا، پھر بھی کوئی نہ کوئی پرسان حال تھا۔ حسین کے رخصت ہونے کے بعد تو اس بچی پہ جیسے مصیبتوں کی بارشیں شروع ہو گئی۔ یہ بچی مصیبتوں کی اماجگاہ بن گئی۔ آپ سنتے رہیں روایات، اب وقت نہیں، ہمت نہیں ہے، مختصر سا تذکرہ کروں گا۔ خدا اس بچی کے صدقے باب الحوائج سے ہمیں حاجتیں دلوا دے۔ عزادارو، بڑی لاڈلی ہے یہ بچی۔ یہ لعین خولی کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگ رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک بچی بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھا اس بچی کے کانوں میں بالیاں تھیں۔ میں آگے بڑھا اور میں نے یہ سوچا کہ اس سے کہتا ہوں مجھے اتار کے دے دے۔ مقتل ابی مخنف کی روایت ہے، میں اس سے کہتا ہوں اتار کے دے دے۔ پھر سوچا اگر اتارنے میں دیر ہو گئی تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ پھر میں نے انتظار نہیں کیا، بچی کی بالیوں میں ہاتھ ڈالا اور اتنی زور سے کھینچا کہ بچی کے کان چھد گئے، بچی منہ کے بل زمین پہ گری۔ عزادارو، یہ بچی جلے ہوئے دامن کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑی مقتل کی طرف۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں پیچھے دوڑا، بچی نے دیکھا کوئی مرد پیچھے آ رہا ہے، وہ ڈر کے پھر ایک دفعہ منہ کے بل گری اور مجھے کہتی ہے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ کہا نہیں، میں تجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تو مدد کرنا چاہتا ہوں، تیرے دامن کی آگ بجھا دوں۔ کہ اگر احسان کرنا چاہتا ہے تو بتا دے نجف کا راستہ کہاں ہے۔ کہ نجف جا کے کیا کروں گی؟ کہ میں نے سنا میرے دادا وہاں رہتے ہیں، میں انہیں جا کے کہوں گی دادا آپ دوسروں کے یتیموں کو پالتے تھے، آ کر دیکھیں آپ کے یتیموں کو تماشے لگ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ بچی زخم سہتی ہوئی، اجازت دیں گے ایک روایت اور پڑھ دوں؟ ایک روایت کی اجازت اور دے دیجئے۔ عزادارو، شہادت پڑھنے سے پہلے یہ بچی کیسے تنہا اونٹ پہ بیٹھے گی؟ مجھے بتائیں نا، بغیر پالانوں کے اونٹ پہ یہ بچی کیسے بیٹھے؟ کہتے ہیں بچی کو بٹھایا، اونٹ کھڑا ہوا، بچی زمین پہ گری، جب متعدد بار بٹھایا نہ بیٹھ پائی، اس لعین شمر نے بچی کو سینے کے بل اونٹ کی پشت پہ رکھا، رسی باندھی، یہاں اونٹ چلا، وہاں بچی کی آواز آئی، اے بابا جان سینہ چھلا جاتا ہے، اے چچا جان سینہ چھلا جاتا ہے۔ عزادارو، ایک مقام ایسا آیا
ایک مقام ایسا آیا دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا، چھوڑ دی روایتیں، دربار یزید میں، یہ ریاض القدس کی روایت ہے، دربار یزید میں قافلہ پہنچا۔ اب مجھے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ کس کے گلے بندھے تھے، کس کے ہاتھ۔ عزادارو، قافلہ یزید کے سامنے کھڑا ہے اور یزید کی 4 سالہ بچی محل سے نکلی اور آ کر یزید کے زانوں پہ بیٹھ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ نظر دوڑانا شروع کی تو کیا دیکھا، سامنے اس کی ایک ہم عمر قیدی کھڑی ہے۔ اس کی نگاہ پڑی، جم گئی۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے کہا، بابا یہ بچی مجھے پیاسی لگتی ہے۔ کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ اس کے خشک ہونٹ بتا رہے ہیں یہ پیاسی ہے۔ عزادارو، پوچھا گیا یہ کون ہے، بتایا گیا یہ کون ہے، تعارف کرایا گیا یہ حسین کی لاڈلی ہے۔ عزادارو، رسیوں کو کھولا گیا، میں نے چھوڑ دی روایت، رسیوں کو کھولا گیا، بچی آگے آئی، کہا ہم نے سنا ہے تمہیں اپنے بابا سے بڑی محبت تھی۔ کہا ہاں بڑی محبت تھی۔ کہا یہ بتاؤ جب بابا گھر سے جاتے تھے تم کیا کرتی تھی؟ مصلی ڈال کے بیٹھ جاتی تھی، اپنے بابا کی صحت و سلامتی کی دعا کیا کرتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ اگر ابھی بابا آ جائیں تو کیا کرو گی؟ کہ جا کے ان سے لپٹ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس لعین نے تش سے کپڑا ہٹایا، سر حسین سامنے تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی، رقیہ آگے بڑھی کہ باپ کے سر کو اپنی آغوش میں نہیں، کہا نہیں ایسے نہیں ملے گا، تمہارے دعوے ہیں تم معجزہ گھرانے سے ہو، تو اگر بلاؤ اور آ جائے تو پھر سر تمہارا ہے۔ عزادارو، بچی نے جلا ہوا دامن اٹھایا، سر حسین کو مخاطب کیا کہ بابا آج میری اور آپ کی محبت کا امتحان۔ عزادارو، یہ جملے کہے، سر حسین نے تج سے پرواز کی، بچی کی آغوش میں آیا، بچی نے سر پہ سر رکھا، کہ بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے مارے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ہو گئی مجلس، لیکن مجھے 2 جملے شہادت کے پڑھنے دیجئے۔ آج مستورات میں تابوت برآمد ہونا ہے۔ عزادارو، ایک رات ایسی آئی، ویسے تو یہ بچی روز ہی روتی تھی، لیکن ایک رات ایسی آئی بچی کو قرار نہیں آتا، خود بھی روتی ہے، بکیوں کو بھی رلاتی ہے، کوہرام برپا ہوتا ہے۔ ہوا کیا ہے، بچی کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تھی اور اٹھی اور پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں؟ کہ بیٹی تجھے معلوم ہے تیرے بابا کا سر دربار یزید میں پڑا ہے، ان کا جسد جو ہے وہ کربلا کی خاک پہ چھوڑ دیا تھا۔ کہ نہیں پھوپھی اماں، ابھی تو میرے پاس بیٹھے تھے، ابھی یہاں بیٹھے تھے میرے پاس، مجھ سے باتیں کر رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے بیٹی بس اب کچھ ہی دن رہ گئے، اب مصیبت کے دن لگ گئے، ہم تجھے لینے آ گئے۔ یہ جملے سنے بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ عزادارو، آواز اتنی بلند ہوئی کہ یزید کے محل تک پہنچی۔ کہ یہ آج ماجرا کیا ہے؟ کہ وہ جو حسین کی بچی ہے نا، وہ جو یتیمہ ہے نا، آج اسے قرار نہیں ہے۔ کہ تو کیسے خاموش ہوگی؟ کہ سر بھیج دو خاموش ہو جائے گی۔ عزادارو، مجھے معاف فرمائیں گے، شیخ بہائی نے جو روایت نقل کی ہے مجھے وہ پڑھنے دیجئے گا۔ آپ نے سنا ہے سر لا کر دیا گیا کہ بچی کو دے دو، نہیں ایسے نہیں لکھا۔ ایک لعین نے سر حسین کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سکینہ رقیہ کے سامنے لا کر آغوش میں پھینک دیا۔ بچی نے سر اٹھایا، اپنے باپ کے لبوں پہ لب رکھے اور کہا بابا یہ کس نے آپ کی رگیں کاٹ ڈالی؟ بابا یہ کس نے مجھے یتیم کر دیا؟ بابا اب آ گئے ہو، میں جانے نہیں دوں گی۔ عزادارو، بچی سر بڑے مضبوطی سے
پکڑے بیٹھی تھی. آواز دھیمی ہوئی, پھر اور دھیمی ہوئی, پھر اور دھیمی ہوئی, آواز آنا بند ہوئی. زینب نے کہا بیویوں خاموش, میری بچی بڑی مشکل سے سوئی ہے. اور وہاں سید سجاد نے زنجیریں سنبھالی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں میری بہن سو گئی, قیامت کے دن اٹھنے کے لیے